تو مسلمان اس لیے اس رات میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ کیا یہ بدعت ہے جو بدعت کا حکم لگاتے ہیں کہ یہ بدعت کرتے ہیں اور ہر بدعت جو ہے وہ جہنم میں لے جائے گی؟ تو کیا قرآن پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے اس رات کو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کی بخشش فرمانے والا ہوں۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، ان پر فتوے لگائے جا رہے ہیں بدعتی ہیں۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں جو یہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں، بدعت کر رہے ہیں، ان کے 8 بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ یہ تحقیق ہے میثم عباس قادری رضوی کی کہ فضیلت شب برات کا مخالفین سے ثبوت۔ میثم عباس قادری نے تحقیق کی ہے کہ جو انکاری ہیں شب برات کے اور اس پر بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، ان کے علماء اور انہی کے چوٹی کے علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ اس رات عبادت کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ جو لوگ فتوے لگاتے ہیں انہی کے علماء نے لکھا ہے، اور یہ تحقیق ہے میثم عباس قادری کی۔ جس بھائی کو چاہیے یہ تحقیق، تقریباً یہ 17 صفحات پر مشتمل تحقیق ہے، بہترین تحقیق ہے۔ اس نمبر پر مجھے وہ اس کتاب کی ڈیمانڈ کرے، اس تحقیق کی ڈیمانڈ کرے، میں اس بھائی کو یہ تحقیق بھیج دوں گا۔ اور میں نے اس کو دیکھا ہے اور اس میں جو حوالے ان کو میں نے پرکھا ہے، بے عین ہی جہاں جو بات انہوں نے لکھی ہے وہیں اس کتاب میں موجود ہے۔ بہترین تحقیق ہے کہ جو لوگ شب برات کو بدعت کہہ کر اور اہل سنت پر تانے دیتے ہیں، ان کے چوٹی کے 8 علماء جو یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت ہے اور عبادت کرنا ثواب کا کام ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر علامہ ابن تیمیہ، ان کی کتاب اقتداء صراط مستقیم، اس میں وہ لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136 جو مکتبہ شاملہ میں ہے، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ، اس باب میں یہ کہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات، فقد رویہ فی فضلیہ من احادیث المرفوعہ، اس کی فضیلت میں مرفوع احادیث ہیں، والآثار، آثار بھی ہیں جو یہ تقاضا کرتی ہیں کہ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے۔ اور سلف جو ہیں بزرگ، یعنی مسلمان پہلے محدثین اور اولیاء کرام جو پرانے بزرگ ہیں، من کان یخصھا بالصلاۃ فیہا، بالخصوص اہتمام فرمایا کرتے تھے اس رات میں، اور اگلے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ قد جاءت فی احادیث صحیحہ، اور اس بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں کہ اس رات کی بڑی جو ہے وہ فضیلت ہے، اور پرانے بزرگ محدثین اس رات کا اہتمام کرتے تھے، اور علماء بھی اس رات کا اہتمام کرتے تھے۔ من السلف، سلف میں سے من اہل المدینہ، اور مدینہ کے علماء بھی اس کی جو ہے وہ اہتمام کرتے تھے، وہ یہ کام کرتے تھے۔ آگے کہتے ہیں لیکن الذی علیہ کثیر من اہل علم، بہت زیادہ اہل علم اہتمام کرتے تھے، ہمارے ساتھیوں میں سے بھی اور بہت سارے علماء اس کی فضیلت پر اہتمام کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ وَعَلَيْ يَدُلُّ نَصُّ احمد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نص سے ثابت ہے کہ وہ بھی اس رات کا اہتمام کرتے تھے۔ شیخ ابن تیمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136، اقتداء صراط مستقیم، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ ہے بنام راہ حق کے تقاضے، یہ آپ کے سامنے ہوگا اگر آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہے مولوی اسماعیل دہلوی، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کتاب صراط مستقیم، صفحہ نمبر 75، مطبوعہ ادارہ نشریات اسلام، اردو بازار لاہور، اور اسی طرح صفحہ نمبر 109 پہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب برات میں کسی کو اطلاع دینے اور جتلانے کے بغیر بقیع میں تشریف لے جاتے اور دعا کرتے، اور صحابہ میں سے کسی کو امر نہ فرماتے کہ اس رات قبروں پر جا کر دعا کرنی چاہیے، یہ جائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہو۔ اگر اب کوئی شخص پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت کے واسطے شب برات کو صلحاء کا مجمع کر کے کسی مقبرہ میں بہت ساری دعائیں کرے تو آن جناب کی مخالفت کے باعث اسے ملامت نہیں کر سکتے، یعنی اگر یہ مجمع ہو اور سارے مقبرے میں بیٹھ کے ذکر کریں یا مسجدوں میں بیٹھ کے ذکر کریں، انہیں ملامت نہیں کی جا سکتی۔ یہ مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں۔ تیسرے ہیں مولوی ثناء اللہ احمد بصری، ان سے سوال کیا گیا اس رات کا یعنی شب برات کے متعلق، ان سے سوال کیا گیا کہ اس شب کو جاگنا، قرآن پاک پڑھنا، عبادت کرنا، کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ جواب دیتے ہیں اس رات کے متعلق ضعیف روایتیں ہیں، اس دن کوئی کار خیر کرنا بدعت نہیں ہے، بلکہ بحکم انما الاعمال بالنیات موجب ثواب ہے۔
علامہ ثناء اللہ احمد تسری غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم، ان سے پوچھا گیا کہ شب برات میں عبادت کرنا، تلاوت کرنا یہ بدعت تو نہیں ہے؟ فرمایا بدعت نہیں ہے، بلکہ انما الاعمال بالنیات، یہ نیت ہونی چاہیے، نیک عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ جو کام ہے اگرچہ ضعیف روایت اس میں موجود ہیں لیکن پھر بھی ثواب کا کام ہے۔ فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 656 اور ناشر ادارہ ترجمان السنہ 17، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے۔ نمبر 3 مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی، وہ پوری تفصیل سے لکھتے ہیں کہ شب برات 15ویں شب یہ نصف شعبان کی بات کرنا کار ثواب ہے، اور انہوں نے اس بارے میں پوری ایک کتاب لکھی ہے فضائل شعبان، کتاب ماہ شعبان اور شب برات، ساری کتاب لکھی ہے، اور اس میں واضح کیا تمام احادیث جو میں نے کچھ سنائی ہیں، اور مزید انہوں نے اس میں حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور آخر میں اس بات کا انہوں نے رزلٹ نکالا ہے۔ وہ کیا ہے دیکھیے، خلاصۃ الباب، محدثین کا مذہب یہ ہے کہ جو کچھ صحیح حدیث سے ثابت ہو اس پر عمل بلا تردد کیا جائے، اور اس میں کسی دیگر کی مخالفت کا اندیشہ نہ کیا جائے، اور فضائل اعمال میں اگر کوئی حدیث ضعیف ہو یا اس کے طرق کئی ایک ہوں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوں تو اس میں چندہ حرج نہیں دیکھا گیا کہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث بھی لی جائیں گی، اور کثیر تعداد میں ضعیف احادیث ان کے طرق زیادہ ہوں تو پھر ان احادیث پر عمل کیا جائے گا جو کہ فضیلت کے باب میں ہوں۔ یہ سارا انہوں نے نچوڑ نکالا ہے کہ شب برات کی بات کرنا، تلاوت کرنا یہ بدعت نہیں ہے، کار ثواب ہے۔ یہ کون ہے جی؟ میں نے آپ کو بتایا، نام بھی ان کی کتاب ہے فضائل شعبان کتاب ماہ شعبان، شب برات صفحہ نمبر 36 سے 42، مطبوعہ مدینۃ العلم جامعہ مجددیہ، درس روڈ، نور آباد، فتح گڑھ، سیالکوٹ۔ 5ویں علامہ غیر مقلدین کے مولوی عبداللہ روپڑی، ان سے سوال کیا گیا ماہ شعبان کی 14ویں یا 15ویں روزہ رکھنا یا 3 روزے 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ میں رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں بدعت ہے۔ مولوی عبداللہ روپڑی جواب دیتے ہیں شب برات کا روزہ رکھنا افضل ہے، جائے کہ مشکات وغیرہ میں حدیث موجود ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل درست ہے۔ ہر ماہ کی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ فتاوی اہل حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 554، ادارہ احیاء السنہ النبیہ، ڈی بلاک، سیٹلائٹ ٹاؤن، سرگودھا۔ کیا کہتے ہیں مولوی عبداللہ روپڑی کہ ثواب کا کام ہے شب برات کو عبادت کرنا، یہ ان کے گھر کی بات ہے جو بدعت کی رٹ لگاتے ہیں۔ 6 نمبر پر عالم ہیں غیر مقلدین کے مولوی صلاح الدین یوسف، انہوں نے کہا کہ شعبان کی 15ویں رات کی بابت متعدد روایات آتی ہیں جن میں اس رات کی بعض فضیلتوں کا ذکر ہے، لیکن یہ روایات ایک آدھ روایت کے علاوہ سب ضعیف ہیں، لیکن چونکہ کثرت ترک سے مروی ہیں اس لیے بعض علماء اس بات کی قائل ہیں کہ اس رات کی کچھ نہ کچھ اصل ضرور ہے، کہ اس میں ایک دو روایت صحیح ہے جس میں شب برات کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ضعیف احادیث بھی ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس میں عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کی کتاب مسئلہ رؤیت ہلال اور 12 اسلامی مہینے صفحہ نمبر 322 323، مطبوعہ دارالسلام، یہ سارا آپ کے سامنے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ اور شعیب ارنوت رحمہ اللہ وغیرہ نے کثرت ترک کی بنا پر اس ایک روایت کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص نزول فرماتا ہے اور کثیر تعداد مسلمانوں کی بخشش فرماتے، صرف ایک مشرک رہتا ہے اور ایک کینہ پرور، تو اس کو شعیب ارنوت اور البانی کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ مولانا یوسف صلاح الدین لکھتے ہیں۔ 7ویں علامہ غیر مقلدین کے مولوی عبد الرحمن اٹاوی، وہ لکھتے ہیں جہاں ہماری عبادت میں سستی آ گئی ہے، من جملہ ان کے ایک موقع ماہ شعبان کی 15ویں شب بھی ہے، بعض ہمارے بھائی بھی اس رات کی عبادت اور فضیلت سے قطعی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا اس بارے میں جتنی احادیث آئی ہیں ان پر جرات ہوئی ہے۔ آگے کہتے ہیں وہ میں لکھ رہا ہوں لیکن اس میں صحیح احادیث بھی ہیں اور کچھ ضعیف ہیں، اور ضعیف احادیث اگر آپ بھی جائیں فضائل میں وہ قابل قبول ہیں، اور صحیح احادیث بھی موجود ہیں، تو کہتے ہیں اس میں فضیلت ہے، تو بعض ہمارے دوست اس کو بدعت کہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ ان کی کتاب ہے اہل حدیث گزٹ،
دہلی صفحہ نمبر 9-10، ٹھیک ہے، 15 جون 1947، بڑی تحقیقی ہے میثم عباس قادری نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 8ویں علامہ غیر مقلدین کے وہ ہیں مفتی اعظم عبدالعزیز باز۔ مفتی عبدالعزیز باز کے فتاوی جمع کیے گئے ہیں اور اس کتاب کا نام ہے توحید کا قلعہ۔ اس کتاب میں موجود ہے مفتی عبدالعزیز باز کا یہ فتویٰ، مفتی عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں اہل شام وغیرہ سے سلف کے کچھ آثار ملتے ہیں، یعنی آثار ملتے ہیں کہ سلف جو ہے اس رات کا اہتمام کرتے تھے۔ آگے چل کے لکھتے ہیں توحید کا قلعہ صفحہ نمبر 35 پہ، اور یہ دارالقاسم ریاض سے چھپی ہے، سعودی عرب سے۔ شام کے کچھ تابعین مثلا خالد بن معدان، مکہو، لقمان بن عامر وغیرہ شعبان کی 15ویں شب کی تعظیم کرتے تھے اور اس میں عبادت کے لیے جشن کرتے تھے۔ بعد کے لوگوں نے اس شب کی تعظیم انہی سے لی ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں، یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ شام کے تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ اس رات کا اہتمام کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس میں جشن یعنی لوگوں کو جمع کرتے تھے، اور بعض میں جن لوگوں نے اس عبادت کو یعنی اس کام کو جاری رکھا ہے وہ انہی کو دیکھ کر جاری رکھا ہے۔ آگے حافظ ابن رجب حنبلی کی کتاب کا حوالے بھی دیتے ہیں اور تفصیل سے کہتے ہیں کہ تابعین کی ایک جماعت سے اس کا ثبوت ملتا ہے جو اہل شام کے بڑے فقہا میں سے ہیں۔ تابعین کے جو بڑے فقہا تابعین میں سے وہ اس رات کا اہتمام کرتے تھے، اس میں عبادت کرتے تھے۔ کتاب کا نام ہے توحید کا قلعہ، غیر مقلدین کی کتاب ہے جس میں فتاوی جمع ہے، صفحہ نمبر 37، مطبوع دارالقاسم ریاض سعودی عرب سے، اور ترجمہ کرنے والے عبدالولی عبدالقوی۔ اور اسی کتاب غیر مقلدین کی توحید کا قلعہ میں لکھا ہے جو شیخ عبدالعزیز بن باز کے فتوی پر مشتمل ہے، اس رات مساجد میں اجتماعی طور پر عبادت کرنا مستحب ہے۔ خالد بن معدان اور لقمان بن عامر وغیرہ اس شب اچھے کپڑے پہنتے، دھونی دیتے، سرما لگاتے اور پوری رات مسجد میں ہی مصروف عبادت رہا کرتے تھے۔ اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے، وہ کہتے ہیں اس شب مساجد میں اجتماعی طور پر عبادت کرنا بدعت نہیں ہے، اسے حرب کرمانی نے اپنے مسائل میں ذکر کیا ہے۔ کہتے اجتماعی طور پر اس رات میں عبادت کرنا یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ کتاب کا نام ہے توحید کا قلعہ، صفحہ نمبر 135، غیر مقلدین کی لکھی ہوئی کتاب۔ ان کے بڑے جو محققین ہیں، جو بڑے علماء ہیں، انہوں نے اس کو لکھا ہے اور یہ جمع کیا گیا ہے۔ اب بھی اگر یہ غیر مقلدین یہ بدعت کی رٹ لگائیں تو انہی کے علماء نے ان کے منہ پر تھپیڑ لگا دی ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے۔ اور آخر میں 2 حوالے میں آپ کو مزید دینا چاہوں، جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا اور بتایا کہ یوسف صلاح الدین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس میں چند احادیث صحیح بھی ہیں شب برات کی فضیلت میں، اور کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں۔ تو ضعیف احادیث کے بارے میں آپ کو پہلے بھی ثناء اللہ عمر تسری کا حوالہ بھی میں نے آپ کو بتایا، وہ کہتے ہیں فضائل میں لی جائیں گی۔ اور چوٹی کے عالم ہیں غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن خان بھوپالی، وہ لکھتے ہیں منہج الوصول الی اصطلاح احادیث الرسول، صفحہ نمبر 50 پر، کہ امام نووی نے کتاب الاذکار میں بیان کیا ہے کہ علماء، محدثین اور فقہا نے فضائل میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا مستحب قرار دیا ہے بشرطے کہ وہ موضوع نہ ہو۔ امام نووی نے لکھا ہے اور علماء کے اس پر اجماع، محدثین کہتے ہیں ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا اگر فضیلت کے متعلق ہو، موضوع نہ ہو۔ تو ضعیف حدیث کثیر تعداد میں ہیں۔ امام بہقی نے فضائل اوقات جو کتاب لکھی ہے اس میں 8 حدیثیں، اس کے علاوہ ترغیب و ترہیب میں حدیث ہیں، ابن ماجہ میں، ترمذی میں کثیر تعداد میں شب برات کی فضیلت کے بارے میں احادیث ہیں۔ اور آخری حوالہ ڈاکٹر خالد علوی صاحب کا ہے، ان کی کتاب اصول حدیث، صفحہ نمبر 236 سے 288 تک، اس میں بحث کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث کو لیا جائے گا، کس طرح اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے، کہ علماء اس پر متفق ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ تو صحیح حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی، اس میں ضعیف حدیث بھی ہیں۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ شب برات کی بات کرنا یہ بدعت نہیں ہے، کار ثواب ہے۔ جو بدعت کی رٹ لگاتے ہیں ان کے علماء مانتے ہیں کہ کار ثواب ہے،
میں نے آپ کو 8 علماء کی کتابوں سے نقل کر کے دکھایا، بتایا. تو اس کتاب کو اگر آپ منگوانا چاہیں، اس ریسرچ پیپر کو، تو میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا. مزید آپ تحقیق کریں کہ اس رات کو جو ہے عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.